اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کتاب کا نام ہے الفقہ المقارن، یعنی وہ فقہ جس میں کمپریزن ہوگا۔ مقارنہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کسی چیز کو ایک دوسرے سے کمپریزن کرتے ہیں تو اب جو ہم، چونکہ آپ نے اپنی فقہ کو کئی کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنے مسائل تو بخوبی آپ جانتے ہوں گے، لیکن کسی مسئلے میں، وضو کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں مذہب جعفری کیا کہتا ہے، مذہب مالکی، حنبلی اور شافعی۔ چونکہ اس کتاب کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ آپ اس مرحلے میں ہیں کہ اس کے بعد پبلک کے سامنے آئیں، آپ سے ملاقات ہو کسی کی، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے مسائل اور ان کے مسائل میں کس مسئلے میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کھلے ذہن کے ساتھ کسی سے ملاقات کر سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کتاب میں کیا موجود ہے۔ تو یہ مقارنے کے ساتھ یہ فقہ کی، اور یہ کتاب جامعۃ المصطفیٰ کی ہے، اور اس کے صفحہ ہم آ جائیں گے جائیے الدرس الاول، پہلا درس نظر آ رہا ہے، فرائض الوضو، یعنی وضو کے واجبات۔ فرائض کس کو کہتے ہیں؟ فریضے کی جمع کیا ہے؟ فرائض۔ فرائض الوضوء یعنی وضو کے واجبات، اور یہ کس کتاب کے مطابق لیے گئے ہیں مولانا؟ نیچے جائیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ پہلا جو حاشیہ ہے، نہیں نیچے ہے، نیچے ہے، ہاں عروۃ الوثقی سے ہے، الاختلاف فی عدد الفرائض۔ ہاں مولانا یہاں پہ دیکھیے وضو کے واجبات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہاں اس کا نہیں سمجھ گیا میں۔ الاختلاف فی عدد الفرائض، صحیح ہے، واجبات کی تعداد میں اختلاف۔ دیکھیے غور کریے مولانا، فرائض کہتے کس کو ہیں پہلے تو سمجھ لیجئے۔ انہوں نے کیا کہا مولانا؟ ان فرائض الوضوء ہی اجزاؤہ التی بها تتکون حقیقت الوضوء الشرعیہ۔ صحیح ہے، فرائض وضو وہ ہوتے ہیں کہ جو وضو کے اجزاء ہوتے ہیں۔ ان فرائض الوضوء، بے شک وضو کے فرائض، وضو کے واجبات، ہی اجزاؤہ یعنی اجزاء الوضو، وہ کیا ہے؟ وضو کے اجزاء ہیں، التی بہا تتکون حقیقت الوضوء الشرعیہ، جس کے ذریعے سے شرعی وضو تکوین پاتا ہے، یعنی تشکیل پاتا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے شرعی وضو ہوتا ہے۔ وقد اختلفت الآراء بالنسبة إلى عدد تلك الفرائض، کہہ رہے ہیں لیکن آراء مختلف ہیں واجبات کی تعداد کے بارے میں، زیادتاً و نقیصتاً، کمی اور زیادتی کے متعلق، وتفصیل الاختلاف علی النحو الآتی، اور جو اختلاف پایا جاتا ہے تعداد وضو کے بارے میں، واجبات کے بارے میں، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ آئیے دیکھیے مندرجہ ذیل کیا ہے مولانا۔ المذہب الجعفری، مذہب جعفری سے مراد کون لوگ ہیں؟ شیعہ اثنا عشری۔ قال السید الطباطبائی الیزدی،
افعال الوضوء اجزاؤہ اربعہ، یعنی وضو کے واجبات کتنے ہیں؟ 4 ہیں. پہلا الاول غسل الوجہ، چہرے کا دھلنا. الثانی غسل الیدین، ہاتھوں کا دھلنا. الثالث مسح الراس، صحیح ہے، سر کا مسح. الرابع مسح الرجلین، دونوں پیروں کا مسح. اور یہ چیز کہاں سے نقل کی گئی مولانا؟ 1 نمبر کے حاشیے پہ جائیں گے، العروۃ الوثقی صفحہ 55 سے 57 سے لی گئی ہے یہ. اب آگے دیکھیں، یہ تو سمجھ میں آ گیا نا. مذہب جعفری کے ہاں واجبات وضو کتنے؟ 4. چہرے کا دھلنا، ہاتھوں کا دھلنا، صحیح ہے. یعنی اب اس میں بھی دیکھیے انہوں نے کیا کہا، باریکی کو سمجھیے. افعال الوضوء، سمجھ میں آیا؟ فرائض الوضو نہیں کہا، افعال الوضو. نیت افعال میں سے ہے یا نہیں ہے؟ نیت واجب ہے نا، لیکن آیا افعال میں سے ہے؟ نہیں ہے نا، اسی لیے یہاں پہ اس کو انہوں نے نہیں رکھا. عنوان دیکھ رہے ہیں نا، عنوان انہوں نے کیا دیا ہے؟ افعال الوضو، وضو کے افعال. صحیح ہے، کیا کیا ہے واجبات جو ہیں؟ غسل الوجہ واجب ہے، غسل الیدین واجب ہے، مسح الراس مسح الرجلین. بھئی وضو کیا ہے؟ غسلتان و مسحتان، 2 دھلنا اور 2 مسح کرنا، اسی کا نام کیا ہے؟ وضو ہے. وَهِيَ مَا صَرَّحَ بِهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، کا یہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے تصریح کی ہے، یعنی وضاحت کی ہے. وَهِيَ مَا صَرَّحَ بِهَا، اور یہ وہ واجبات ہیں جس کی قرآن نے تصریح کی ہے. قال تعالی، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، کہ اے ایمان لانے والوں، اذا قمتم الى الصلاة، جب نماز کے لیے قیام کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، تو تم دھلو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں کے سمیت. تو اب کہے ہو گئے 2 واجب تو آ گئے نا، غسلتان اس میں آ گیا، صحیح ہے. فاغسلوا وجوہکم، چہرے کا دھلنا، وایدیکم، ہاتھوں کا دھلنا. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، صحیح ہے، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا. اس میں وہ سب بھی آپ منشأ اختلاف بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے، اہل سنت و شیعہ کا. تو 2 مسح آ گئے مولانا، سر کا اور پیر کا. الی الکعبین، کعبین تک. وَهِيَ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَجْزَاءَ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ، اور یہ دلالت کرتے ہیں کہ وضو کے اجزاء کیا ہیں؟ 4 ہیں. کون دلالت کر رہا ہے مولانا؟ یہ آیت. اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. کہاں سے آیت ہے مولانا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. ٹھیک ہے. اما النیت والموالات، خود بتا رہے ہیں مولانا، دیکھیے. واما النیت والموالات والترتیب، صحیح ہے، لیکن نیت، موالات اور ترتیب، وما شاکلها فہی من شرائط الوضوء، یا اس کے جیسے جو دوسرے ہیں وہ سارے سارے کس میں سے ہیں؟ شرائط وضو میں سے ہیں. التی لها صلۃ وثیقۃ بتلک العبادہ، کہ جس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے اس عبادت سے.
وثبت وجوبها بأدلة الشروط الخاصة، صحیح ہے، اور ان کا جو واجب ثابت ہوا ہے ان خاص شرائط کی دلیلوں سے ہوا ہے نا، خاص دلیلوں کے ساتھ ہوا ہے، یعنی نیت اور ترتیب و موالات کو جو واجب قرار دیا گیا کس کی وجہ سے مولانا؟ خاص شرائط کی وجہ سے، خاص دلیلوں کی وجہ سے، ورنہ قرآن کی روح سے کتنے واجبات ہیں؟ 4۔ قال الجزیری اتفق الائمہ، یعنی ائمہ متفق ہیں، الاربع چاروں، کیا معنی ہوگا مولانا چاروں ائمہ متفق ہیں؟ شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری، صحیح، علی الفرائض الاربع المذکورہ فی القرآن الکریم، کہ فرائض وضو اتنے ہی 4 ہیں کہ جو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، اس میں سنی اور شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ اور کیا ہے مولانا، کس پر متفق ہیں؟ آگے بات آ رہی ہے، دیکھیے، وہی غسل الوجہ، چہرے کا دھلنا، وغسل الیدین الی المرفقین، دونوں ہاتھوں کا مرفقین تک دھلنا، ومسح الرأس کلا او بعضا، یا سر کا مسح کرنا چاہے پورے کا یا بعض کا، ہمارے ہاں کیا ہے؟ بعض کا مسح کرنا، کیوں بعض کا ہے؟ چونکہ با کس پہ دلالت کرتا ہے؟ تبعیض پر، ہے نا، کس کے لیے آتا ہے؟ تبعیض کے لیے، بے رؤوسکم جب کہا گیا تو اس لیے ہم کس پر کرتے ہیں؟ بعض حصے پہ کرتے ہیں، وہ کس پر کرتے ہیں؟ پورے پہ کرتے ہیں، تو کہا مسح الراس، اس میں متفق ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے کوئی کم کرے یا پورے کا کرے۔ وغسل الرجلین الی الکعبین، صحیح ہے، اور کعبین تک دونوں پیروں کا دھلنا، اس میں بھی تمام ائمہ کیا ہیں؟ یہاں چاروں کی بات ہو رہی ہے، چاروں، 4 میں ہم نہیں ہیں، 4 میں کون ہے؟ 4 میں ہم نہیں، 4 تو وہ خود ہیں، نہیں وہ جعفری نہیں آئے گا، یہاں پہ دیکھیے مولانا، قال الجزیری اتفق الائمۃ الاربع، یعنی یہاں 4 سے مراد کون لوگ ہیں؟ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، کس پر متفق ہیں؟ کہ جو نماز وضو قرآن میں واجبات ہیں وہ ہیں، وہ کیا ہے مولانا؟ غسل الوجہ ہے، غسل الیدین الی المرفقین ہے، مسح الراس کلا و بعضا۔ اب آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ آیا ان 4 کے درمیان کچھ اختلاف ہے یا کیا، کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا ہے یا پورے حصے کا مسح کرنا ہے، سمجھ میں آیا؟ وغسل الرجلین الی الکعبین، اور کعبین تک دونوں پیروں کا کھلنا، وَلَمْ تَزِدِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَيْهَا شَيْئًا، اور حنفیہ نے اس پر کوئی چیز بھی اضافہ نہیں کی ہے، یعنی حنفی نے، خلافاً للأئمة الثلاثہ، صحیح ہے، تینوں ائمہ کے برخلاف۔ وعليه فالمذهب الحنفي وافق المذهب الجعفری فی عدد الفرائض، اور اس طرح سے مذہب حنفی نے مذہب جعفری کی فریضے کی واجبات کی تعداد کے بارے میں کیا کیا ہے؟ اتفاق کیا ہے۔ اب انشاءاللہ المذہب الحنبلی کیا کہتا ہے، شافعی کیا کہتے ہیں، مالکی کیا کہتے ہیں، کیونکہ عدد فرائض وضو کے بارے میں مولانا حنفی کس کے ساتھ آ گئے؟ جعفری کے ساتھ آ گئے۔ اب ان تینوں کی رائے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، والحمدللہ رب العالمین۔